بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات و مناقب۔ آپ حسن بصری کے ہم اثر ہیں۔ آپ کا شمار بھی دینی پیشواؤں اور سالکان طریقت میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش اپنے والد کے دور غلامی میں ہوئی۔ ان کا نام دینار تھا۔ ظاہری اعتبار سے گو آپ غلام زادے ہیں، لیکن باطنی طور پر فیوز و برکات کا سرچشم میں اور با اعتبار کرامات اور ریاضت آپ کا درجہ بلند ہے۔ دینار کی وجہ تسمیہ۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور منجد دار میں پہنچ کر جب ملاح نے کرایہ طلب کیا تو فرمایا کہ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر اس نے بدکلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ کو غش آ گیا، اور جب غشی دور ہوئی تو ملاح نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ملاح یہ حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا، اور آپ کشتی میں سے دریا پر اتر گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کا نام حصہ بن گیا۔ اسی وجہ سے دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ نہایت خوبصورت اور بہت دولت مند تھے اور دمشق میں سکونت پذیر تھے، اور حضرت معاویہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف پر اعتکاف اور اتنی نمازیں پڑھی کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر ایک سال بعد جب آپ مسجد سے برآمد ہوئے تو ندائے غیبی آئی کہ اے مالک تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو ایک سال کے تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی، اور اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہا ہے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہذا اسی شخص کو متولی مسجد بنا دیا جائے اور تمام انتظامی اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو عرض کیا کہ ہم باہمی منفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں ایک سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی لڑکی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہوتا کہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکیں۔ چنانچہ ثابت بنانی نے اس کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا ہی میں ہوتا ہے، اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سایہ میں آرام فرما رہے تھے اور چشمدید گواہوں نے بتایا کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ سے آپ کو پنکھا جھول رہا تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ میں شرکت جہاد کا خواہش مند ہوں، لیکن جب ایک موقع جہاد کا آیا تو مجھ کو ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ چنانچہ اس غم میں ایک شب یہ کہتا ہوا سو گیا کہ اگر خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہ آتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ ندائے غیبی سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مالک، اگر آج تو جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کفار تجھے سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین ہی برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت عظمی ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوا دیے جائیں، اور جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر تصور کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔
لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں برحق ہیں، لیکن آپ نے دل تنگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے، مگر تو نے مجھے ایک ملخط کے برابر کر دیا۔ ندا آئی کہ اے مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملخط کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اور اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈال دیتا یقیناً جلس جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ شدید بیمار رہ کر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی، اور پیرادار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے تیرے ہاتھ قطع کروا دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چوراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدماش آپ کا ہمسایہ تھا اور لوگ اس سے بہت پریشان رہتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی۔ چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے ظالمانہ افعال حد سے زیادہ ہو گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی اور آپ پھر نصیحت کرنے جا پہنچے، لیکن غیب سے آواز آئی کہ میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ آواز سن کر بہت حیرت ہوئی اور اس نوجوان سے کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، جس کے بعد سوائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور آپ نے بھی مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے، میں اس پر اس کے احکام پر جان و دل سے نثار ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔